اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو کہ بے اللہ ہی ہیں تمام مالک، تمام بادشاہی کے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تمام کے تمام بھلائی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، کوئی شخص 5 سال پہلے تک، 5 سال تو میں نے زیادہ ہی کہہ دیا، اور بھی کم کر لیں، تصور کر سکتا تھا کہ ایسے حالات ہوں گے دنیا کے، انسانوں کی یہ حالات ہوں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کی تفاصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، بلکہ ہم سب اس کے حصہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس طرح اللہ چاہتے ہیں، کہیں عزت عطا فرماتے ہیں تو کہیں ذلت، لیکن اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور ایمان والے اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، جس کو اللہ رب العزت نے نٹ شیل میں بتا دیا ہے، قرآن میں تفاصیل ہیں، وہاں پر ایک 3-4 آیات میں اللہ رب العزت نے ساری باتوں کو سمو دیا ہے۔ ان کے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ خیر ہے۔ اگر ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اور یہ دونوں ہی حالات میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ باقی لوگ تو جزا و فضا کرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال، یہ 1442 ہجری کا حج آپ سب دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ حج، سبحان اللہ، صرف 60,000 لوگ حج کریں گے، صرف 60,000۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس حج میں شمولیت کا جنہیں موقع ملا ہے، بہت بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن خوش نہ ہوں، یہ سعادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حج کریں گے اور آپ کا حج قبول ہو جائے گا۔ حج کی قبولیت تو تبھی ہوگی جب آپ حج اس طرح کریں گے جو حج کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ خوش نصیبی تو ہے کہ بہرحال تمام حج کے ارکان بڑے سکون کے ساتھ کرنے کا موقع ملے گا۔ جن لوگوں نے پہلے حج کر لیا ہے ان کے لیے نفل حج ہے، اور جن لوگوں نے پہلے حج نہیں کیا ہے تو سبحان اللہ، انہیں پہلے حج کا جو موقع اللہ رب العزت دے رہے ہیں وہ بہترین دے رہے ہیں۔ تمام حج کرنے والوں کے کسی سے بھی پوچھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تنگی کسر رہ جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ اس حج میں اس کی توقع نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق حج کرے گا، انشاءاللہ اس کا حج قبول ہوگا، اور حج کے بعد وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے اسے آج ہی زمین پر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ایک ایسے ہی دینی بھائی نے
مجھ سے کہا کہ حج کے سلسلے میں میں ایک پروگرام یعنی حج کے متعلق ریکارڈ کر دوں، تو میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں وہی باتیں کروں گا جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق، حدیث سے مراد صحیح احادیث کے عین مطابق ہوگی۔ دلیل جو چاہیں اس کو تلاش کر لیں، ان کو مل جائے گی۔ بہرحال جتنا پریسائز ہو سکے، جتنا شارٹ ہو سکے، میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کروں گا، تاکہ کم سے کم وقت میں یہ ساری باتیں آ جائیں۔ اللہ سے توفیق کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس میں کامیاب کریں، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے۔ حج کس کا؟ بیت اللہ کا۔ جو اس کی استطاعت رکھے وہاں تک سفر کی، اور جو اسے انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون انکار کرتا ہے اور کون اس پر عمل کرتا ہے۔ جو انکار کرے گا وہ انکار اس کے اپنے لیے ہے، جو عمل کرے گا اس پر یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ اللہ کے لیے حج کرنے سے مراد ہے اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، شوق کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا لازمی جز ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کی ہدایات کے خلاف کام نہ کیا جائے، اللہ کے عین ہدایت کے مطابق کام کیا جائے۔ اللہ کی اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اللہ کی سزا پر منتج ہوگی، اور اللہ کی سزا جہنم ہے۔ آخرت میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو جنت میں نہیں ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، جو جہنم میں نہیں ہوگا وہ جنت میں ہوگا، اس کے علاوہ تیسری جگہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کلمہ شہادت کے کہنے والے ہیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ آج 22 ذوالقعدہ ہے 1442۔ ابھی حج میں 8 اور ادھر 8 دن، 16 دن ہے۔ جو لوگ، جن لوگوں کا نام، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اس سال حج کرنا ہے، ان کے پاس یہ 16 دن ہیں۔ ان میں بہت کچھ کرنا ہے، جی ہاں۔ جو کام ان دنوں میں کرنے کا ہے اس کو میں مختصراً بیان کر دے رہا ہوں۔ پہلی چیز، جو اللہ کے معاملے میں یا انسانوں کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں، جو ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ کی فرائض تو اپنی جگہ ہیں ہی، اس میں بھی اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو درست کیا جائے۔ جو پچھلی ہو گئی اس کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور ان دنوں میں اللہ کی پوری فرما برداری کرنے کی پوری کوشش اپنی استطاعت بھر کی جائے۔ ہم سب اپنی استطاعت بھر اللہ کے سامنے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث آپ سب جانتے ہیں، کلو بنو آدم خطاؤون وخیر الخطائین توابون۔ ہر بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، اور بہتر ان میں وہ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ سے اپنے کیے کی معافی چاہنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں کام کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف اپنی استطاعت پر، اور
انسانوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، ظلم، اس کا مداوع کرنا، ایک ایک کو سوچ سوچ کر کے، جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو غیبت ہے. ایسی تمام چیزیں جو بھی انسان سے سرزد ہوتی رہی ہیں، اس کے لیے وہ مداوع کرے، اس کا ایسے معافی مانگے اپنی خطاؤں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے جو اس سے سرزد ہوئی، جو اس نے ظلم و ستم کیا ہے اس کے لیے. اور اگر معاف کر دیں تو الحمدللہ. جو اس کے لیے ازالہ کرنا پڑے گا، کسی کا مال کھایا ہے تو مال اس کو واپس کریں. جو ادھار ہے کسی کا وہ اس کو ادا کریں. اگر کسی سے لینا ہے تو وہ یہ بھی چاہیے کہ وہ ایک وصیت نامہ سارا کچھ تحریر کر دیں، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے مال و جائیداد میں کیا ہے، ہمیں کس سے کیا لینا ہے، اور جس کو دینا ہے وہ ادا کر دیں. اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو وہاں لکھ دیں کہ میں یہ ادا نہیں کر سکا اپنے حالات کے بنا پر. یہ سارا کام کرنا ہے. دوسری بات، حج کے بارے میں مکمل علم. حج کس طرح کیا جائے گا، وہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے مکمل نمونہ موجود ہے صحیح احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حج کیا. وہ تمام باتوں کا علم حاصل کرنا. اور یہ کم سے کم تو یہ اتنا لازمی ہے جو ان دنوں میں کرنے کا کام ہے. اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ حج کے لیے جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، جائیں گے، وہ حلال ہوں، حلال کمائی سے ہوں. حرام کسی بھی شکل میں ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. حلال کمائی سے حج کرنا ہے. یہ تمام باتیں، بہرحال مزید باتیں آپ خود سوچ سکتے ہیں. جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حج کے شرائط، ظاہر ہے حکومت نے جن لوگوں کو اجازت دی ہے وہ حج کے شرائط کو پورے کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں. حج کے ارکان یہ ضرور میں ذکر کروں گا، یہ 4 ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں 5 ہیں. پہلا احرام میں ہونا، دوسرا طواف ہے، تیسرا سعی ہے. طواف سے مراد حج کا طواف، طواف زیارہ، طواف حج جس کو کہتے ہیں. سعی ہے حج کا کی سعی، اور وقوف عرفہ. یہ تو آپ سب جانتے ہیں، الحج و عرفہ. حج در حقیقت عرفہ میں رکنے کا نام ہے. اور 5ویں چیز بال کا منڈوانا یا چھوٹا کروانا. احرام کا ایک لباس ہے، خاص لباس، جو مردوں کے لیے 2 چادروں پر مشتمل ہے. ایک چابان کی طرح پہنا جائے اور دوسرا اوڑھ لیا جائے. کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، عام طور سے سفید رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور عورتوں کے لیے مکمل جو شرعی لباس ہے وہی ان کا احرام کا لباس ہے. ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں. جو بھی وہ شرعی لباس وہ استعمال کرتی ہیں. غور کریں، شرعی لباس میں کہہ رہا ہوں. شرعی لباس سے مطلب ہے کہ پورا کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، یہ شرعی لباس ہے. صرف چہرہ اور ہاتھ کی تلہٹی یہ کھلی ہوگی، باقی پورا جسم، پیر میں جرابیں ہوں، پورا جسم پر کپڑے ہوں قاعدے کے ڈھیلے ڈھالے، جس میں جسم کے نشیب و فرات بہت ظاہر نہ ہو رہے ہوں، سر چھپا ہوا ہو. یہ وہ لباس ہے جو عورتوں کے لیے کا احرام ہے. جو لوگ سفر کریں گے جہاز سے
حج کے لیے، تو انہیں یہ لباس گھر سے ہی پہن لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لباس پہننے سے پہلے بال چھوٹا کروا لیں، ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال صاف کروا لیں، صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں، غسل کریں، جسم پر خوشبو لگائیں، اور پھر یہ لباس پہنیں۔ یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے وہ خوشبو جو دوسروں کو دوسرے محسوس کر رہے ہیں، یہ بالکل ممنوع ہے، حرام ہے یہ۔ اس سے زیادہ سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے وہ زانیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور جیسا میں نے کہا، پیر میں جراب یہ ضروری ہے۔ اگر کپڑا پیر، جسم کا کپڑا پیر کو ڈھانپ نہیں رہا تو پیر پہ جراب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو عورتوں کے لیے ہو گیا۔ مردوں کے لیے 2 چادر میں نے بتایا۔ ہوائی چپل پہنے یا جوتا پہنے، دونوں ہی درست ہے۔ جوتا کے صرف ایک ہی شرط ہے، جوتا ٹخنوں سے نیچے کا ہو، ٹخنے ڈھکے نہ ہوئے نہ ہوں۔ پمپ شو جوتا کوئی استعمال کر رہا ہے، جائز ہے۔ جہاز سے سفر کرنے والے لوگ اس طرح تیار ہو کے جہاز پہ سوار ہوں گے جب بھی ان کے جانے کا وقت ہوگا، اور جب وہ میقات کے اوپر سے گزریں گے، جہاز کا پائلٹ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں اتنے عرصے میں، اس وقت وہ نیت کریں گے حج کی۔ نیت کی بات میں ذرا تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ اور جب وہ حج یا عمرہ جو بھی کر رہے ہیں، یا حج، عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں، اس وقت وہ نیت کریں گے۔ اور اب وہ ان پر احرام کی تمام پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ان پر عائد ہو گئیں۔ یہ ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، احرام باندھنا، یہ بہت ہی مغالطے کا لفظ ہے۔ احرام باندھنا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ احرام کا کپڑا لباس ہے، اور احرام کی نیت احرام میں داخل ہونا ہے۔ اور جو لوگ بس سے جائیں گے، ظاہر ہے یہ تمام کام انہیں میقات پہ کرنا ہوگا۔ جس میقات سے وہ گزریں گے وہاں بس رکے گی، وہاں پر یہ سارا کام، کچھ کام پہلے سے انہوں نے کیا ہوا ہوگا جو میں نے بتایا، اور کچھ کام وہاں پر غسل کرنا اور احرام کی چادریں پہننا، اور پھر اس کے بعد نیت کا کرنا۔ یہ ایک بڑا مغالطہ ہے، وہ یہ کہ ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اگر مسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے بلا شبہ، یہ مسجد کا احترام ہے۔ لیکن عمرہ یا حج کے لیے 2 رکعت نماز کا پڑھنا ہرگز ضروری نہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ سواری میں بیٹھیں گے، سواری چلنے لگے گی، اس وقت وہ نیت کریں گے، تو عمرے کا یا حج کا، یا عمرہ اور حج دونوں کا۔ حج کے 3 اقسام ہیں۔ ایک افراد کہلاتا ہے، جو صرف اور صرف حج ہی کے لیے، حج کی ہی نیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ عمرہ کی نیت اس میں نہیں ہوتی۔ افراد کرنے والا صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ دوسرا قران ہے، جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ اور قران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب آپ کے ساتھ قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ساتھ آپ لے کر کے آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ اور جو لوگ قربانی کے جانور لے کے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی کہ وہ حج تمتع کریں۔ حج تمتع کیا ہے؟ عمرہ ہے الگ، اور پھر حج ہے الگ۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی سفر میں کیا جائے گا لیکن دونوں الگ الگ ہیں۔ اور مزید آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً تمتع افضل ہے۔ اگر میقات پر
اگر فرض نماز ادا نہیں کی ہے تو احرام کی چادریں پہننے کے بعد اور فرض نماز ادا کریں. جماعت ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ شامل ہوں، اگر نہیں پڑھی ہے تو اپنی جماعت کر لیں. بہرحال جو بھی صورت ہو، لیکن کوئی اس طرح نفل نماز، خاص طور سے 2 رکعت نماز عمرہ کے لیے، یہ سنت سے ثابت نہیں. اب میں نیت کے الفاظ کی طرف آتا ہوں. جو شخص صرف افراد کر رہا ہے، اس کی نیت ہوگی، وہ جب منہ سے یہ بات کہے گا، جس وقت وہ نیت کرے گا، جہاز پر سے آنے والے میقات سے گزرتے وقت جب جہاز گزر رہا ہے، اور بس سے آنے والے جب سب کچھ کر کے چادر پہن کر کے چادروں کے ساتھ احرام کے لباس پہننے کے بعد جب بس پر بیٹھ جائیں گے، بس حرکت میں آئے گی، اس وقت کہیں گے اللہم لبیک حج، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے. جو لوگ قران کر رہے ہیں وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ و حجہ، اے اللہ منہ سے کہیں گے، اپنے آواز نکال کے کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے اور حج کے لیے. ظاہر ہے آج تو بہت مشکل ہے جانور اپنے ساتھ بس میں لے جانا، اس لیے سوچ سمجھ کے قران کی نیت کریں، سمجھ بوجھ کے کریں کہ کیا واقعتاً ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے گنجائش ہے. اور جو لوگ حج تمتع کریں گے وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے. یہ وہ نیتیں ہو گئیں حج کے حوالے سے. یہ کون سا حج کرنا ہے اس کا فیصلہ ان دنوں میں ہی آپ کر لیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا مجھ سے، حج بدل. حج بدل اور چیز ہے. حج بدل اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے خرچ پر کسی دوسرے شخص کو بھیجتا ہے حج کے لیے کہ وہ حج کرے میرے لیے، وہ حج بدل ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ بھی ابھی اس بار حج کر رہے ہوں گے وہ کسی اور کے پیسے سے نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے ہی پیسوں سے کر رہے ہوں گے. یہاں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے کسی فوت شدہ بھائی کے لیے حج کروں یا والدین کے لیے، والد کے لیے یا والدہ کے لیے حج کروں تو وہ کر سکتا ہے. جب وہ نیت کر رہا ہے اس وقت وہ منہ سے کہہ دے کہ میں یہ حج اس نیت سے کر رہا ہوں. اگر نہ بھی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسی حالت میں جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے یا جس کے لیے وہ حج کر رہا ہے اسے تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ہی مکمل ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو حج کر رہا ہے. یعنی دونوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے جو لوگ حج کر چکے ہیں اور ان کا یہ نفلی حج ہے تو اچھا ہے کہ وہ کسی اور کے اپنے عزیز اور اقربا میں سے جس نے حج نہیں کیا اس کی نیت سے حج کریں تو زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ ثواب دونوں کو یکساں ملے گا. تلبیہ کہتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد، باقی دیکھیں نماز کی نیت منہ سے نہیں کی جاتی، روزے کی نیت منہ سے نہیں کی جاتی، یہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت. لیکن حج کی نیت منہ سے بول کے کی جاتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا. جب وہ نیت کر لینے کے بعد اب اسے چاہیے کہ وہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ کہنے والا سمجھ نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. زبانی کہہ دینا کافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اگر وہ غافل دل سے کی جائے. اس کے معنی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ تنہا اس پوری کائنات کو چلانے والے ہیں.
کسی کو دینے والے ہیں تو آپ ہی ہیں، کسی سے لینے والے ہیں تو آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کے لیے اطاعت، آپ ہی کی فرما برداری، آپ سے ہی سوال کرنا، آپ سے ہی دعا کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں۔ یہ لبیک لا شریک لک لبیک کا پورا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان الحمد و نعمت لک والملک، بے شک تمام کے تمام شکر و تعریف آپ کے لیے ہے، اور تمام نعمتیں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں وہ آپ نے ہی ہمیں دی ہیں، اور بادشاہی آپ کی ہے، اس پورے کائنات پر بادشاہی صرف اور صرف آپ کی ہے۔ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، کسی اور کو داتا اور پتہ نہیں غوث اور پتہ نہیں کیا بنانے والے لوگ در حقیقت وہ انہیں الہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہی الہ ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی ولی کو، کسی شہید کو، ہاں، ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ہاں، ان سے مانگنا، یہ سب کے سب کھلا شرک ہے، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے اس بات کو کا اعلان کر دیا ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے میری دعا ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے اچھی طرح، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا الہ مانے۔ اللہ ہی ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے، جس سے دعا کی جا سکتی ہے، جس سے خوف رکھا جا سکتا ہے اس کی سزا کا، جس سے امید رکھی جا سکتی ہے اس کی مغفرت اور رحمت کا، جس کی فرما برداری کرنی ہے، جس کی نافرمانی سے بچنا ہے، وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا نہیں پہن سکتا وہ، یہ سب پابندیاں ہیں، ممنوعات میں سے ہیں۔ سر کا ڈھانکنا کسی بھی شکل میں، میں نے میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مینا میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں کئی بار سوتے ہوئے لوگ چہرہ ڈھانکنا چاہتے ہیں تو چہرے کے ساتھ سر بھی ڈھانک لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا کرنا جان بوجھ کر کے، اس کے لیے دم دینا پڑے گا، میں بتاؤں گا، اس کا ذکر کروں گا۔ ٹخنے کھلے ہوں پیر کے، موزے یا جوتے سے چھپے ہوئے نہ ہوں، کپڑے پر، احرام کے کپڑے پر خوشبو نہیں لگی ہوئی ہو۔ احرام کپڑے پہننے سے پہلے جسم میں خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن کپڑے پر خوشبو نہ لگی ہوئی ہو۔ بال کٹوانا، بال اکھاڑنا، گھاس پھوس، درخت کے پتے توڑنا، بے ضرر کیڑے مکوڑوں کو مارنا، جانور کا شکار کرنا، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کروانا، شہوت کا کوئی بھی کام، اور سب سے بڑھ کر لڑائی جھگڑا یا نافرمانی کا کوئی بھی کام کرنا، یہ تمام کے تمام پابندیاں ہیں۔ احرام کی نیت جب کر لی تو ان تمام باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کرے، جان بوجھ کے ان میں سے کوئی یہ کرے، تو ایسی حالت میں دم دینا ہوگا۔ اگر غلطی سے ہو رہا ہے تو خیال آتے ہی رک جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہا ہے تو ایسی حالت میں اسے ایک جانور قربان کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، وہیں مینا میں حرم کے علاقے میں یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور اگر شہوت کا کوئی کام کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کی سزا بہت ہے۔ ایک اونٹ کی قربانی ہے، اور اگلے سال پھر حج کرنا ہے، بہت ہے۔ یہ احرام کی حالت میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کام ہوا ہے، یہ تلبیہ مردوں کو زور زور سے کہنا چاہیے، اور سر ملا کے نہیں، ہر شخص کو اپنا اپنا تلبیہ کہنا چاہیے۔
جو اکثر ٹی وی وغیرہ پر نظر آتا ہے، سر میں لوگ تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اپنا تربیہ، اپنا یہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کے جو الفاظ ہیں، یہ سب لوگ اونچی آواز میں، مردوں کو چاہیے، عورتیں زیر لب کہیں گی، ان کو اونچی آواز میں نہیں کہنا۔ یہ ایک اور کام اگر یہ کہنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد ایک اور کام کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اللہم حجۃ یا اللہم عمرۃ لا ریا فیہ ولا سمعہ۔ اے اللہ، یہ جو حج کر رہا ہوں میں یا عمرہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے اور نہ اس میں شہرت ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ شیطان پتہ نہیں انسان کو کس طرح سے اکساتا ہے، ہر ایک کی کمزوری کو کے مطابق وہ انسان کو چھیڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلبیہ کے بعد ایک دعا بھی آپ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رضا کا اور جنت کا، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی رحمت کے ساتھ آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ میں سارے الفاظ جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کا اردو میں ترجمہ بھی اس لیے کر رہا ہوں، اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو وہ اردو میں کہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی قید نہیں، دعا اپنی زبان میں کرنا، سمجھ بوجھ کے کرنا ہی درست ہے، وہ دعا اثر رکھتی ہے، اور عربی میں دعا کہنا بغیر سمجھے وہ بے اثر ہوتی ہے۔ دعا ہمیشہ سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے۔ میں وہ حدیث آپ کو بتا چکا ہوں کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ شاید مکہ یا جدہ یا میں نہیں جانتا کیا صورتحال ہوگی، حکومت نے رکھا ہے۔ بہرحال اگر کوارنٹائن کرنا پڑے تو یاد رکھیں سب لوگ احرام کی حالت میں ہوں گے، اس لیے کہ میقات سے گزر چکے ہوں گے، ظاہر ہے سبوں نے نیت کی ہوئی ہوگی حج کی یا عمرہ کی، یا عمرہ اور حج کی۔ تو یہ جتنا عرصہ کوارنٹائن میں رکھا جائے گا، تلبیہ کہتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سمجھ کے پڑھیں، قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ یہی اللہ کا ذکر جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے، اسی کا نام ہے ذکر۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بغیر سمجھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کے الفاظ کہنا ذکر ہے۔ اگر ہم سمجھ نہیں رہے، بے خیالی میں کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر تبھی ہے یہ جب ہم اسے سمجھ کے ادا کریں، ایک لفظ کے معنی سمجھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام عیب، تمام کمزوریوں سے، تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ اللہ کا ہر کام خیر کا ہوتا ہے۔ یہ کورونا وائرس بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے، یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری، ہر برائی، ہر نقص سے پاک ہیں، تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ اور اللہ ہی کے احسانات ہیں ہم پر، ہماری صحت، ہماری سوچ، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہماری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، رزق دی ہے، یہ سب کس نے دی ہیں؟ اللہ ہی نے دی ہیں نا، تو شکر کس کا ادا ہوگا؟ اللہ ہی کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اس پر بات میں کر چکا ہوں کہ الہ کسی کو بھی نہ مانا جائے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا عرش پوری کائنات کے اوپر ہے، کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور بہت تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ جو سائنس کے لوگ ہیں وہ آج جانتے ہیں ان باتوں کو،
اور اس کے باوجود وہ عرش کے اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہے. سبحان اللہ. تو سب سے بڑے اللہ ہی ہے. کوارنٹائن کا پیریڈ جو بھی اگر ہے تو جب وہ مکمل ہو گیا، اور میں تصور کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سبھی مکے میں ہوں گے، تو جن لوگوں نے افراد کیا ہوا ہے، افراد کی نیت کی ہوئی ہے، وہ حرم میں جائیں گے، طواف کریں گے. ان کا یہ طواف قدوم ہے. طواف کیسے کیا جائے گا میں اس کی بات کروں گا ابھی. اور بس صرف طواف کریں گے، اس کے ساتھ کوئی صحیح نہیں ہے. ایک صورت بتائی جاتی ہے اور وہ کی جا سکتی ہے. اگر افراد کرنے والوں نے حج کی نیت سے اگر 8 ذی الحجہ کے بعد، اگر یہ موقع 8 ذی الحجہ کے بعد ملتا ہے، 8 ذی الحجہ یا اس کے بعد ملتا ہے، تو اگر وہ صحیح کر لیں تو ان کی حج کی صحیح ہو جائے گی. حج کی صحیح کی نیت سے اگر وہ صحیح کر لیں، ورنہ حج کی صحیح وہ حج کے ساتھ کریں گے. جن لوگوں نے عمرے کی نیت کی ہے، پہلے قران کی بات کروں، جن لوگوں نے قران کی نیت کی ہے وہ عمرہ مکمل کریں گے، طواف کریں گے، پھر صحیح کریں گے. ٹھیک ہے نا، بال نہیں کٹوائیں گے، لیکن اور احرام میں ہی ہوں گے. ان کی احرام کی پابندیاں ان کی ختم نہیں ہوئی ہوگی. طواف کرنے سے پہلے یہ تلبیہ کا کہنا روک دینا چاہیے. طواف کے دوران تلبیہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر تلبیہ ہے اپنی جگہ، جب تک کہ حج کے تمام ارکان مکمل نہ ہو، جیسا میں ذکر کروں گا. اور جن لوگوں نے تمتع کی نیت کی ہے وہ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، پھر صحیح کریں گے، بال کٹوائیں گے، اور احرام کی پابندیاں ان پر ختم ہو گئی. اگر وہ احرام کی وہی چادریں پہنے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کی جو پابندیاں تھیں ان پر وہ ختم ہو گئی. کب تک کے لیے؟ جب تک کہ وہ حج کی نیت نہ کریں. ابھی ذکر آگے آئے گا. طواف کرنے سے پہلے جو میں نے کہا کہ تلبیہ کہنا بند کرنا ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ افراد والے ہوں جو طواف قدوم کر رہے ہیں، یا وہ قران والے ہوں، یا وہ تمتع والے ہوں، سبھی کے لیے. بعد کی صورت کیا ہوگی وہ ہر ایک کی الگ الگ میں ذکر کر دوں گا. 8 ذی الحجہ آ گیا. 8 ذی الحجہ کا دن شروع ہو گیا. اب یہاں سے حج کے جو کچھ حج میں کرنا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سب کے لیے، چاہے وہ افراد والے ہوں، قران والے ہوں، یا تمتع والے ہوں. لیکن تھوڑی سی کیفیت مختلف ہوگی، اب میں ذکر کر رہا ہوں اس کا. افراد والے اپنے احرام میں ہی ہیں، احرام کی پابندیاں ان پر قائم ہیں. قران والے احرام میں ہی ہیں، احرام کی پابندیاں ان پر قائم ہیں. تلبیہ کا کہنا ان کا جاری ہے جیسے وہ شروع سے تھا. جو تمتع کرنے والے تھے، جنہوں نے تمتع کی نیت کی تھی، یعنی اب وہ آج حج کی نیت کریں گے. جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں جس جگہ بھی، وہیں سے نہا دھو کر احرام کی چادریں دوبارہ پہنیں گے. اگر پہنی ہوئی ہے تو اسی چادر کو پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اگر صاف ستھری ہیں. نہیں تو اگر دھو رکھا ہے، جو بھی ہے، جو بھی کیفیت ہے، تو احرام کی چادر پہنیں گے اور وہیں وہ نیت کریں گے، اللہم لبیک حج، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے. اگر کسی اور کے لیے حج کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں، نہیں نام لیں گے، اندر آپ کے نیت ہے کسی اور کے لیے حج کرنے کی، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ اس کا بھی حج ہوگا، آپ کا بھی حج ہوگا. اور یہ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے. اس دن یہ کام ہو جانے کے بعد، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب منا کی طرف روانگی ہے. اب یہاں سے منا جانا ہے. منا یا منا دونوں ہی لفظ، دونوں ہی جو بھی درست سمجھیں آپ کریں. منا کے لیے روانگی
ظہر سے قبل ہونی چاہیے کہ ظہر کے سے پہلے منی پہنچ جائیں تو بہتر ہے. اگر آگے پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں، منی پہنچنا ہے. اب میں آتا ہوں طواف کی طرف. طواف انشاءاللہ اس بار تو آپ سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ. حجر اسود سے شروع ہونا ہے طواف. ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روٹیشن کس ڈائریکشن میں ہے، آپ سب جانتے ہیں. حجر اسود پہ جائیں، حجر اسود کو چومیں، اس پر اپنا سر رکھیں. اگر ممکن ہو تو اپنی خطاؤں اور گناہوں کے لیے روئیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد جب آپ ایسا کر رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ حجر اسود کو چومیں گے. اگر چومنے کا موقع نہیں تو ہاتھ لگائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. اگر اس کا بھی موقع نہیں تو دور سے ہی سیدھا ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. اور اب طواف شروع ہو گیا آپ کا. طواف کے دوران اللہ سے دعا مانگیں، اپنی خطاؤں کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ سے. اپنے اندر عزم پیدا کریں کہ ہم باقی زندگی میں اپنی اللہ کی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. طواف کے لیے پہلے چکر، دوسرے چکر اور تیسرے چکر کے نام کی کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ جو بھی دعا چاہیں کریں، لیکن دعا اللہ کی نافرمانی کی دعا نہ ہو. وہ دعائیں ہوں جو اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی ہوں. اور حتیم کے باہر سے چکر لگاتے ہوئے آپ جب پہنچیں رکن یمانی کے پاس، وہ کونا جس کی دوسری طرف حجر اسود ہے، وہاں پہنچیں. اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگا لیں، لیکن نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اس کونے پر خوشبو کافی لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ ایسا نہ کریں، ہاتھ نہ لگائیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور گزر جائیں. اور اس کے بعد رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو بھی دعا چاہیں مانگیں، لیکن یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. اور مجھے بچا لے، ہمیں بچا لے، یا اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. یہ دعا تو میرے خیال میں آپ سب کو یاد معلوم ہے الحمدللہ. اور پھر حجر اسود کے سامنے آئے اور پھر وہی آپ نے استلام کیا، جو بھی کیا، جس طرح بھی کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور پھر گزر گئے دوسرا چکر. خیال رہے طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے. اور اس طرح 7 چکر پورے کریں. 7 چکر پورے کر لینے کے بعد اگر موقع ہو حجر اسود کو دوبارہ چومنے کا تو چومیں، ورنہ الحمدللہ. طواف میں، اس طواف کے اندر جو سب کے لیے ہے، یہ تینوں قسم کے حج کے لیے، کہ پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم ذرا اکڑ کے چلنا جیسے پہلوان چلتے ہیں، اور اس طرح پہلے 3 چکر کو پورا کیا جائے. اور طواف میں دائنا کاندھا کھلا رہے، یعنی چادر اس طرح آپ اوڑھیں، سر تو ظاہر ہے نہیں چھپا ہوگا، اس طرح آپ کہ دائنا کاندھا آپ کا کھلا ہوا ہو، استوا کہتے ہیں اسے. اور اکڑ کے چلنے کو رمل کہتے ہیں. 3 چکروں میں رمل اور باقی کے 4 چکر عام چال میں. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. عورتیں تو اپنے لباس میں ہیں، ان کا کاندھا نہیں کھلا ہو سکتا اور نہ انہیں رمل کرنے کی ضرورت ہے.
یہ ہے طواف. میں نے تقریباً وہ تمام باتیں بتا دی ہیں. اگر کچھ رہ گیا تو خیال آ گیا تو میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. یہ طواف قدوم تھا افراد حج کرنے والوں کے لیے، بس ان کو تو اتنا ہی کرنا تھا. لیکن قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے تو ابھی صحیح بھی کرنا ہے. وہ صحیح کریں گے. صحیح کی طرف جاتے ہوئے جو الفاظ کہنے ہیں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا ہم سب جانتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور درود و سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. یہ عام دعا ہے جو تمام مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. نہیں تو یہ الفاظ اردو میں کہیں. مسجد حرام میں داخلے کے بعد جو 2 رکعت نماز جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز ادا کرو، یا پھر جو بھی سنت نماز ادا کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہوگی. افسوس ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. بہرحال مسجد حرام کے لیے ایسی کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سیدھے طواف ہے. جب خانہ کعبہ پر پہلی بار نظر پڑے داخل ہونے کے بعد تو یہ دعا کرنی چاہیے. وہاں پر ذرا سا رک کے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اتنا ہی ہے. اس میں لوگوں نے آگے پیچھے بہت ساری باتیں جوڑی ہوئی ہیں. جو دعا ہے وہ اتنی ہی سی ہے. اے اللہ آپ سلامتی ہیں اور آپ سے ہی سلامتی ہے، تو ہمیں زندہ رکھیں اے میرے رب سلامتی کے ساتھ. یہی بس اتنی سی دعا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. طواف مکمل ہو جانے کے بعد، 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد سبھوں کے لیے، افراد، قران اور تمتع تینوں ہی کے لیے، کہ افضل اگر وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر سکیں تو الحمدللہ. نہیں ادا کر سکیں وہاں پر تو جہاں بھی موقع ہو، جس جگہ بھی حرم کے اندر کہیں بھی 2 رکعت نماز اس کے بعد ادا کی جائے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھی جائے. اور پڑھنے کے بعد نماز اس طرح پوری کی جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے. دعا جو دل سے نکلے وہی دعا ہے. یہ طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد جب بھی طواف کریں، نفلی طواف بھی کریں، اس کے بعد یہ لازمی ہے یہ کام کرنا. اور ایک بات اور بھی جان لیں، اس کے وہاں پر مسجد حرام میں ممنوع وقت کوئی بھی نہیں ہے. کسی بھی وقت جب بھی آپ نے طواف کیا، عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے. فجر کی نماز کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے. حالانکہ یہ ممنوع وقت ہے. کہاں؟ حرم سے باہر. یہ ان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن وہاں اس کی اجازت ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، نہ مانیں، حقیقت جو ہے وہ یہی ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد ملتزم کہتے ہیں وہ جہاں دروازہ ہے کعبہ کا، وہاں پر اگر اس سے لپٹ کے دعا کرنا اچھی بات ہے، سنت سے ثابت ہے. موقع ہے الحمدللہ، نہیں موقع ہے کوئی بات نہیں.
تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح کی طرف جاتے ہوئے جب صحیح کی طرف جا رہے ہیں، صحیح کے لیے جو قران والے کریں گے، تمتع والے کریں گے، تو اس کے پہلے زمزم کا پانی پیا جائے، زمزم پیا جائے، کھڑے ہو کے پینا سنت ہے۔ اور زمزم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمزم وہی اسی چیز کے لیے جس کی انسان کی نیت ہو۔ زمزم جو ہے لمن شرب لہ، جو اس کو پیے، جس نیت سے پیے، یہ دعا کر سکتے ہیں زمزم پینے سے پہلے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو فائدہ پہنچائے مجھے۔ اللہم اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو آپ کے ہاں قبول ہو، آپ سے قبول فرمائے۔ ورزقا طیبا، وہ رزق جو پاک ہو، حلال ہو وہ رزق، اور تمام بیماریوں سے شفا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پئیں، تھوڑا سا زمزم کا پانی سر پہ ڈال بھی لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر صحیح کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ طواف مکمل ہو جانے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو دونوں کاندھے چھپے ہوئے ہوں۔ یہ اکثر یہ غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ اسی حالت میں، استباء کی حالت میں، یعنی داہنہ کاندھا کھلے ہوئی حالت میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، دونوں کاندھے چھپا لیں، چادر کو سے دونوں کاندھے ڈھک لیں، پھر نماز ادا کریں۔ ایک عمومی بات کرتا چلوں، کئی بار لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے، مردوں کے لیے سطر چھپا رہے، سطر ناپ کے سے لے کر کے ناپ کے اوپر سے گھٹنا اور ٹخنے کے درمیان یہ سطر ہے، یہ چھپا رہنا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کاندھا بھی چھپا رہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور عورتوں کے لیے ان کا پورا جسم سطر ہے، ہاں، تو عورتوں کے لیے جسم پر، پورے جسم پر ان کے کپڑا ہو جو شرن جیسا کپڑا ہونا چاہیے، اور پیر بھی چھپا ہوا ہو۔ پیر اگر چھپا نہیں ہوتا ہے کپڑے کی وجہ، شلوار کی وجہ سے، تو جراب پہننا چاہیے، جراب سے چھپانا چاہیے، اور سر چھپا ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کے لیے لازم ہے نماز میں۔ اب بات کرتا ہوں صحیح کے متعلق۔ طواف مکمل ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا کر دی گئی، زمزم پی لیا گیا۔ اب اگر تھکان محسوس ہو تو آرام کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ضروری نہیں کہ طواف کے بالکل ساتھ ہی صحیح بھی ہو، گیپ بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد اب صحیح کی طرف آنا ہے۔ اگر وضو نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، بغیر وضو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے۔ صحیح کی طرف جاتے ہوئے یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو سورۃ البقرہ کا ہے، اعوذ باللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، معنی ہوا بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کی وجہ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آگے جو کلمہ ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں وہیں سے جیسا کہ اللہ نے شروع کیا، جس کے ساتھ، یعنی صفا سے صحیح شروع کرتا ہوں۔ یہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یاد رکھیں، یہ میں شروع کر رہا ہوں، یعنی صحیح وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی اللہ نے صفا کا نام پہلے لیا اور مروہ بعد میں کہا، تو صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہوتا ہے، اور دوسرا چکر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں، جو آخری چکر مروہ پہ جا کے پورا ہو جائے گا۔ صفا پر اتنا چڑھنا سنت ہے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے، پھر
جب بیت اللہ نظر آنے لگے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کہا جائے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یقیناً آپ لوگوں کے پاس کتاب ہوگی حج کے سلسلے میں، سعودی عرب سے چھپی ہوئی کوئی بھی کتاب لے لیں، الحمدللہ وہ عین سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں کی کتابیں کئی بار ان میں چیزیں مسلک کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مسلک نام کی کوئی چیز دین میں نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بات کی پیداوار ہے یہ مسلک۔ دین تو ہمارا وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ جو کلمات میں نے ابھی کہے اس کے معنی دیکھیں، میں کہہ چکا ہوں معنی کی بڑی اہمیت ہے، سمجھ کے کہنا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ یہی وہ جو اصل مسئلہ تھا مشرکین کے مکہ کا، وہ اللہ کو تو تسلیم کرتے تھے، بحیثیت الہ تسلیم کرتے تھے، لیکن دوسرے بہت سارے الہ بنائے ہوئے تھے، یعنی دوسری بہت سارے ایسی چیزیں بنائی ہوئی تھیں جن کے سامنے جا کر کے یہ فریاد کرتے، دعائیں کرتے، ان کے خوف کھاتے، ان سے امیدیں وابستہ کرتے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے جانور قربان کرتے۔ یہ سب بہت ساری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ الہ کا ترجمہ اردو میں پروردگار کر دیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر دہرایا جا رہا ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اکیلا، وحدہ، اکیلے ہیں اللہ، اکیلے الہ ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام شکر و تعریف اس کے لیے ہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہیں۔ غور کریں، تقریباً بات وہی کہی جا رہی ہے جو آپ تلبیہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تلبیہ تو ظاہر ہے طواف سے پہلے آپ نے بند کر دیا ہے، اور صحیح کے دوران بھی۔ اگلا ٹکڑا لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر وہی دہرایا گیا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اکیلا، اکیلے الہ ہیں اللہ۔ انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ونصر عبدہ، اور مدد کی اپنے غلام کی، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یہاں پر۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام گروہوں کو شکست دی اللہ نے، اکیلے اللہ نے شکست دی۔ یہ یہاں پر اشارہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں غزوہ خندق، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ وہ الفاظ ہیں جو کہنا چاہیے، اور پھر یہ اس طرح 3 بار پہلے یہ کہا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ جو بھی دعا چاہیں آپ کریں، آپ کے لیے تو بہترین موقع ہے، بہت سکون اور عافیت کے ساتھ آپ حج کریں گے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھیں، جو دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اور پورے ایمان والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو، ہر وہ شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اس راستے پر چلنا نصیب فرمائے، استقامت کے ساتھ، جو راستہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، اس راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ یہ ضرور کریں، تمام انسانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، پوری نوع انسانی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سبوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں یا رب العالمین، آمین۔
اس طرح 3 بار کرنا چاہیے. ایک بار کہا دعا کی، پھر کہیں یہی الفاظ، پھر دعا کریں، پھر کہیں یہی الفاظ اور پھر دعا کریں. تو یہ بہتر ہے. آپ کے پاس وقت ہوگا آپ کر سکیں گے. اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم ایک بار تو ہونا ہی ہونا ہے نا. اب مروہ کی طرف چل پڑیں. درمیان میں تھوڑی فاصلے کے بعد وہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے نا، وہ سبز لائٹ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں پر پھر آگے آ رہی ہے، ان دونوں کے درمیان مردوں کو چاہیے کہ تیز تیز چلیں. عورتیں اپنے عام چال سے چلیں، مرد تیز تیز چلیں. اور صحیح کے دوران وہی سب ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات، اللہ کی کتاب، اللہ کی قرآنی آیات وغیرہ وغیرہ، دعا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. صرف منہ سے استغفار کہنا. استغفار کے معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے بخش دیں. ہاں، تو کس چیز کو بخش دیں؟ میرے گناہوں کو. اور یہ اس طرح آپ پہنچ جائیں گے مروہ پہ. مروہ پر بھی اسی طرح چڑھ جانے کے بعد اوپر قبلہ کی طرف رخ کر کے پھر یہی الفاظ دہرائیں جو آپ نے صفحہ پہ کہے تھے. اسی طرح کہیں اور پھر کہنے کے بعد دعا کریں، پھر کہیں، پھر دعا کریں، پھر کہیں، پھر دعا کریں، اور اس کے بعد مروہ سے صفحہ کی طرف چل پڑیں. یہ اس طرح دوسرا چکر آپ کا ہوگا، اور اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں جو جا کر مروہ پہ پورے ہوں گے. اسی طرح مروہ سے صفحہ کی طرف آتے ہوئے جہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر تیز چلنا چاہیے اگلی گرین لائٹ تک. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں. پھر مروہ پر جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو اب بال کٹوانا ہے یا منڈوانا ہے. کس کو؟ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، جو لوگ قران کر رہے ہیں، یا جو لوگ صرف افراد کر رہے ہیں، ان کے لیے تو پہلی عرض کر چکا ہوں کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ صحیح عمرہ کی صحیح تھی، عمرہ کا طواف تھا، اس کا میں نے ذکر کیا. کچھ غلطیاں ہیں جس کی طرف بھی توجہ کرا دوں صحیح کے حوالے سے. پہلی بات کہ دوران صحیح کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ثابت نہیں. الگ الگ دعائیں مخصوص کرنا صحیح کے لیے یہ بھی ثابت نہیں. صفا اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بار بار اٹھانا یہ بھی ثابت نہیں. جو الفاظ کہنے چاہیے قبلہ رخ ہو کر کے اور بس، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے. صحیح میں تمام راستہ دوڑنا یہ بھی صحیح، یہ درست نہیں. صحیح کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا یہ بھی درست نہیں. میں نے قبل 8 ذی الحجہ کی بات کی. 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے. اب یہاں سے حج کے جو ارکان ہیں وہ اب شروع ہوں گے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قران والے اور افراد والے اپنے اپنے احرام میں ہوں گے، اور تمتع والے جہاں ہیں جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے نہانے کے بعد، وضو کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہنیں گے، اور اس کے بعد نیت کریں گے اللہم لبیک حجہ، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی. ایک بات کی طرف توجہ کرا دوں، ذہن میں آ گئی بات کہ کوئی شخص اگر کسی اور کے لیے ثواب کی نیت سے یہ حج یا عمرہ کر رہا ہو، تو جب اس نے نیت کی ہے، جس شخص کو اس نے اپنی نیت میں شامل کیا ہے بول کے یا دل میں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اب وہی اسی کو ثواب پہنچے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. یہ کرنے کے بعد احرام، تمتع والے احرام میں آ جانے کے بعد اب یہ سب کے لیے ہے کہ سب لوگ کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے منی پہنچ جائیں. ظاہر ہے آپ تھوڑے لوگ ہوں گے، سارا انتظام ہوگا، بہترین انتظام ہوگا آپ کے لیے.
اور شاید آپ یقیناً پہنچ بھی جائیں گے۔ ظہر میں سے پہلے آپ وہاں پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، فرض نماز 2 رکعت، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے گی نہ اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھی جائے گی۔ پھر عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت، ویسے ہی نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہ اس کے بعد کوئی نماز ہے۔ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی جائے گی مغرب کے وقت، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ عشاء کے نماز کے بعد اگر کوئی شخص نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور پھر فجر کے وقت 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت فرض۔ بہت ممکن ہے آپ لوگوں کو مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے جو منی میں ہے۔ اگر وہاں مل رہا ہے تو الحمدللہ وہاں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اگر وہاں نہیں مل رہا ہے تو جو جس خیمے میں ہیں وہ وہیں جماعت کی جا سکتی ہے، کوئی بھی تکبیر کہے اور کوئی آپ میں سے امامت کرا دے۔ لیکن یاد رکھیں ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور فجر کی 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت فجر فرض۔ جیسا میں نے عرض کیا منی کی یہ تمام نمازیں قصر ہیں، ان کے لیے بھی جو باہر سے آئے ہیں، ان کے لیے بھی جو مکے کے ہیں، سب کے لیے ایسا ہی ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ منی میں یہ 5 نمازیں نہ مل سکیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں یہ عین سنت کے مطابق ہوگا کہ یہ 5 نمازیں منی میں مل جائیں۔ ایک اور بات کرتا چلوں، 8 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص صرف سعی کر لے یہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ حج کی سعی ہے تو یہ سعی حج میں شمار ہوگی 8 ذی الحجہ کو منی جانے سے قبل۔ ورنہ جو جب حج کیا طواف ادا کیا جائے گا، جیسے طواف حج کہا جاتا ہے، طواف زیارہ کہا جاتا ہے، تو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ پھر صحیح کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک آسانی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ 8 ذی الحجہ کو منی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے مغرب کے ساتھ ہی، مغرب کے ہوئی تاریخ بدل گئی۔ در حقیقت جو منی میں آپ نماز مغرب کی ادا کر رہے ہوں گے یا عشاء کی ادا کریں گے یا فجر کی نماز ادا کریں گے، یہ سب 9 ذی الحجہ ہی ہوگا، یہ تاریخ 9 ذی الحجہ کی ہے۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہو جائے، سامنے نظر آ رہا ہو سورج، تو اس کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہے، عرفات کی طرف چلیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات میں کہنا بھول گیا کہ تلبیہ کا سلسلہ صرف طواف اور سعی کے درمیان رکا تھا، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر بھی منی آتے ہوئے تلبیہ کہنا، منی سے عرفات کی طرف جانتے ہوئے تلبیہ کہنا، اللہ کا ذکر، تکبیر، تحلیل، سبحان، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور تحمید اس کے معنی ہے جس کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح سے یہ جاری رہے گا۔ اب ایک اہم بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک عرفات سے قبل جو وادی ہے اس وادی کا نام ارنا ہے، ارنا، وادی ارنا یا وادی نمرہ دونوں ہی کہلاتا ہے، نام ہے اس کے۔ ٹھیک عرفات سے قبل بورڈ لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، لکھا ہوا ہوگا عرفات شروع ہوتا ہے، عرفات بگنز۔ اس سے پہلے کا جو علاقہ ہے وہ ارنا کا علاقہ ہے۔ سنت یہی ہے کہ زوال سے قبل تک رکا جائے وادی ارنا میں، اور وادی ارنا میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد، اور یہاں نماز اذان کہی جائے گی، تکبیر کہی جائے گی، 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی جائے گی، پھر تکبیر کہی جائے گی، پھر 2 رکعت نماز عصر کی پڑھی جائے گی۔
یہ وادی ارنا میں یا وادی نمرہ میں ہی ادا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر عرفات میں داخل ہونا چاہیے۔ سنت کا طریقہ یہی ہے۔ مسجد نمرہ، یہ اسی لیے اس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کافی حصہ نمرہ کے اندر ہے، اور وہ اگر وہاں کی نماز مل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے، وہ سب آپ سنیں گے۔ یہ جو ہے، اب وہ نمرہ میں جو وہ حصہ جو نمرہ کے اندر ہے، امام وہیں سے نماز پڑھاتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن نماز کے بعد وہ مسجد میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو کہ جہاں عرفات شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد وقوف جو کرنا ہے، رکنا ہے عرفات میں، وہ نمرہ میں نہیں، عرفات میں جا کے رکنا ہے۔ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں نے کئی لوگوں کو نمرہ میں جب کہا کہ بھائی اب نماز وقت ہو گیا ظہر اس کا، اور اب عرفات میں داخل ہوں، تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے لوگ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور وہ شاید انہوں نے پورا عرفات کے بجائے نمرہ میں ہی وقوف کیا ہے۔ اگر نمرہ میں وقوف کیا تو حج ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ حج عرفات میں وقوف کا نام ہے، وقوف کا۔ یہاں جو نماز ہوئی وہ قصر ہوئی اور جمع کیا گیا ظہر اور عصر کو، یہی سنت ہے۔ اس پہ بھی لوگ بحث کرنے میں مل جائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی درست ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب عرفہ میں داخل ہو جانا ہے۔ پورا عرفہ کہیں بھی، کسی جگہ بھی، جہاں بھی آپ کو ٹھہرایا جائے وہ درست ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جبل رحمت کے پاس ہی جایا جائے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں بھی ٹھہرایا گیا وہاں پر اپنے خیمے میں رہیں، کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تلبیہ کہتے رہیں۔ اگر آنکھ بند ہو جائے کوئی حرج نہیں، آنکھ کھلنے کے بعد کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اچھی بات ہے۔ یہ یہاں پر ایک اور بھی بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ وقوف شروع ہوتا ہے، وقوف کا وقت، وقوف کا مطلب ہے رکنا۔ کچھ لوگوں نے اس کے معنی کھڑا ہونا لیا ہے، نہیں ہے، وہاں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، وہاں رکنا ہے۔ یہ جو زوال کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب کے اذان کے ساتھ ہی حاجی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اذان جب ہو گئی اس کے بعد، ساتھ نہیں بلکہ اس کے بعد، یعنی مغرب کی اذان، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ایک خاص بات، اگر کوئی شخص رات میں پہنچا ہے، یعنی اب مغرب کے ساتھ ہی 10 تاریخ شروع ہو گئی، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص عرفات میں رات میں یا مغرب کے بعد یا رات کے کسی حصے میں فجر سے پہلے اگر پہنچ گیا ہے اور کچھ دیر وہاں رکا ہے تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ یہ ساری ریلیکسیشن ہے، وسعت ہے ہمارے دین کے اندر۔ عرفہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر، جتنی بھی دعائیں کرنا چاہیں کریں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ دعاؤں میں کن باتوں کا خیال رکھیں۔ عرفہ کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ غور سے پھر آپ کو تعجب ہوگا کہ پھر وہی الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کی بہترین دعا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ معنی سب سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ اکیلے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس پوری کائنات پر بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، شکر و تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو بار بار کہنا چاہیے۔ غور کریں، حج کے تلبیہ سے شروع، وہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے
بار بار یہ بات ذہن میں ڈالی ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے اسی طرح عرفہ میں یہ الفاظ کہیں جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ میں قیام کے درمیان، وقوف کے درمیان تلبیہ کا کہنا جاری رہے گا، ہے نا، یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا۔ اور عرفہ سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف مغرب ہو جانے کے بعد، یعنی مغرب کی اذان ہو گئی اس کے بعد نکلنا ہے، اس سے پہلے جو شخص نکلے گا اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ یہ حاجی، کوئی بھی حاجی اگر مزدلفہ پہنچ جائے رات کے کسی بھی حصے میں اس نے وقوف عرفات کیا، اور کسی بھی حصے میں، اس رات کے کسی بھی حصے میں وہ مزدلفہ پہنچ جائے تو اس کا وقوف عرفہ بھی ہو گیا، اور مزدلفہ میں جو وقوف کرنا ہے وہ بھی ہو گیا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا درست نہیں، کوئی بھی روزہ کسی بھی حاجی کو روزے میں نہیں ہونا چاہیے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد پہلا کام جو کیا جائے گا، اگر وضو ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو وضو کیا جائے گا، اور اس کے بعد اذان دی جائے گی، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی جائے گی تکبیر کہنے کے بعد، پھر تکبیر کہنے کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، یعنی یہ دونوں نمازیں پھر قصر اور اکٹھے پڑھی گئیں، جمع قصر ہے نا، اور ظاہر ہے ان کے درمیان یا ان سے پہلے کوئی سنت یا نفل نہیں۔ اس کے بعد سنت یہی ہے کہ کھا پی کر کے پوری رات سکون سے سویا جائے۔ ہماری کتابوں میں پوری رات جاگنے کی بات کی گئی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سکون کے ساتھ سویا ہے اور دوسروں کو سونے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ جو اگلا دن آ رہا ہے 10 ذی الحجہ کا، جو آ چکا ہے، رات شروع ہو چکی ہے اس کی، دن میں جو کام کرنا ہے وہ تھکا دینے والا ہے، اس لیے رات میں سکون کے ساتھ سویا جائے۔ اس کے بعد فجر کے سے ذرا پہلے اٹھ جایا جائے، فجر کی سنت ذرا اول وقت پہ یہ نمازیں پڑھنا افضل ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی جائے، پھر فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے الحمدللہ۔ اگر مزدلفہ میں مسجد بھی ہے، وہاں کی اگر مل جائے نماز تو الحمدللہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر رک کر کے تلبیہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ دن کی روشنی نمودار ہو جائے، سورج نہیں، دن کی روشنی نمودار ہو جائے، سورج ابھی نہیں نکلا ہے، دن روشن ہو گیا، اس وقت تک رکے رہنا چاہیے۔ مزدلفہ پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، کوئی جگہ خاص نہیں، جہاں پر بھی ٹھہرایا جائے الحمدللہ۔ مزدلفہ کی مسجد کے قریب اگر ہوں تو الحمدللہ، اس سے بہتر بات کیا ہے۔ مزدلفہ سے اب روانہ ہونا ہے، ویسی تلبیہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا کی طرف آنا ہے۔ درمیان میں وادی محصر، آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی وادی آتی ہے، اب تو صرف نشان اس کا رہ گیا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا، اس حصے کو تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر جہاں عذاب آیا ہے
آپ کبھی بھی وہاں رکتے نہیں، آپ تیزی سے گزر جاتے، نہ وہاں رکتے، نہ وہاں کا پانی استعمال کرتے، نہ وہاں کی کوئی چیز استعمال کرتے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وادی محصر یاد رکھیں گے۔ اور اب مینا پہنچ گئے۔ مینا میں جہاں ٹھہرایا جائے گا وہ وہاں مزدلفہ سے چاہیں تو 7 کنکڑیاں لے لیں، اگر نہیں تو مینا میں لے لیں، کہیں سے لے لیں۔ یہ کنکڑیاں چنا کے دانے کے برابر برابر ہوں، چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں، پتھر نہیں، ڈھیلا نہیں، چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں صرف 7 لے لیں، کیونکہ ابھی جانا ہے رمی کے لیے۔ اور یہ پھر وہی تکبیر و تحمیل کہتے ہوئے آپ جائیں گے یہاں سے اور سیدھے جمرۃ العقبہ پہ۔ جمرۃ العقبہ وہ 3 جمرہ ہے جس کو عام زبان میں شیطان کہا جاتا ہے، اور لکھا ہوا بھی ہے شیطان، بدنصیبی ہے یہ۔ جو سب سے آخر میں ہے، جو مکہ کے سب سے قریب ہے، وہ جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے۔ تو وہاں ہے منزل ہماری، تو وہاں چلتے چلے جائیں، جیسے بھی اگر سواری پر لے جایا جا رہا ہے الحمدللہ، جو بھی انتظام حکومت کرے گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ رمی کرنا ہے، وہاں پہنچنے تک تلبیہ کہا جائے گا۔ اب رمی کرنے سے پہلے تلبیہ کا کہنا بند ہو جائے گا، نہیں کہیں گے، اور ایک ایک کر کے کنکڑی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے کنکڑیاں پھینکنا ہے، وہ جمرے پر جو پیلر بنا ہوا ہے اس پہ ایک ایک کر کے ہر کنکڑی پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ رمی کرنے کے بعد وہاں رکنا نہیں ہے، وہاں سے سیدھے واپس اتر جانا ہے، اور اوپر سے کر رہے ہوں یا نیچے سے کر رہے ہوں، اور اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر واپس آ جانا ہے۔ یہ ہے پہلے دن کی رمی، 10 تاریخ کی رمی، جو ٹھکانے پہ واپس آنا ہے یا اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کی طرف میں بات کروں گا۔ بہرحال یہ رمی جمرۃ العقبہ کی کرنے سے پہلے اب تلبیہ کہنا ختم ہو گیا، اب تلبیہ نہیں کہا جائے گا، کوئی حاجی اب تلبیہ نہیں کہیں گے۔ یہ تمام اعمال تینوں کے لیے ایک جیسے ہیں، تینوں قسم کے حج کرنے والوں کے لیے، افراد کے لیے بھی، قران کے لیے بھی، اور تمتع کرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو جمرہ جس کو کہتے ہیں یہ شیطان نہیں ہے، اس کے پیچھے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعات ہیں۔ یہ اچھی طرح اس بات کو واضح کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ عبادت جو اللہ کی فرما برداری کا ایک حصہ ہے یہ، اور اللہ کی فرما برداری ظاہر ہے اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کو شیطان سمجھ کر کے اس کو گالیاں دینا، جوتی پھینکنا اور یہ سارا کام لوگ کرتے ہیں اور کوئی روکتا نہیں ہے، کیا روکے گا اتنے بڑے بڑے مجمع میں۔ الحمدللہ آپ تو تھوڑے سے لوگ ہوں گے، آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی اپنی عبادت بنا سکتے ہیں، کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں، جیسے نبی اللہ کے رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا، وہیں سورۃ المائدہ میں ہے شروع میں، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا جمرات پر۔ یہ جمرۃ العقبہ جس کا نام میں نے لیا، سب سے آخر والا جمرہ جو مکہ سے قریب ہے، وہاں پر اسی طرح 7 کنکڑیاں عبادت سمجھ کے پھینکنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھینکنی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری کتابوں میں بہت ساری باتیں ملیں گی، کچھ بھی نہیں، وہاں سے واپس وہاں سے نیچے اتر جانا ہے، وہاں سے نکل جانا ہے۔ وہاں سے اتر جانے کے بعد جو اب دوسرا کام ہے جو عین سنت کے مطابق ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی افراد والوں کے لیے نہیں ہے، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی قران والے کریں گے، تمتع والے کریں گے۔ قربانی کی جگہ ہے، وہاں لے جایا جائے گا، یہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، اور یہ قربانی دوسرا کام ہے۔ اور کئی بار
وہاں پر جانا نہیں ہوتا، حکومت خود قربانی کروا دیتی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھتے پھریں کہ ہمارے ٹکٹ کی قربانی ہوئی یا نہیں۔ جب آپ نے کسی کے حوالے کر دیا یہ کام، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی طرف سے وہ کام ہو گیا۔ اگر وہ کوئی ٹکٹ وغیرہ ہے، اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو آپ نے کر دیا، ہو گیا یہ کام۔ تیسرا کام ہے بال بنوانا، بال منڈانا یا بال چھوٹا کروانا۔ یہ تینوں کے لیے ہے، افراد کے لیے بھی ہے، قران کے لیے بھی ہے، اور تمتع والوں کے لیے بھی ہے۔ یقیناً افضلیت بال کے منڈانے میں ہے، یہ افضل ہے، صحیح۔ تو یہ تیسرا کام ہو گیا۔ جس نے یہ تین کام کر لیا، وہ اب احرام کا جو کپڑا ہے وہ اتار کر کے عام کپڑا پہن سکتا ہے۔ جس نے یہ تین کام کر لیا، جمرۃ العقبہ کو رمی کر لی، قربانی کا معاملہ ہو گیا، اور بال بنوا لیا، وہ نہا کر کے عام کپڑا پہن سکتا ہے۔ لیکن احرام کی تمام پابندیاں سے اس پر ختم نہیں ہوئی ہیں۔ جو پابندی اس پر اب بھی عائد ہے وہ یہ ہے کہ شہوت کا معاملہ بیوی کے ساتھ، یہ اب بھی اس پر عائد ہے۔ اب چوتھا کام طواف افاضہ ہے، طواف حج جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مکہ آنا ہے اور طواف کرنا ہے، اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا، لیکن اس طواف میں نہ رمل ہے اور نہ استباء ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں۔ عام کپڑوں میں آپ طواف کر سکتے ہیں، جو آپ پہنے ہوئے ہیں انہی عام کپڑوں میں آپ طواف کریں گے، لیکن طواف اسی طرح ہوگا جیسے کہ طواف کیا پہلی بار کیا گیا تھا۔ طواف کرنا ہے، طواف کے بعد انہی عام کپڑوں میں آپ رمی کریں گے، سعی کریں گے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اسی طرح صحیح اسی طرح کریں گے جیسے آپ نے پہلے صحیح کی تھی۔ افراد والوں کے لیے تو ظاہر ہے یہ پہلا طواف ہوگا، نہیں دوسرا طواف ہوگا۔ پہلا طواف ان کا طواف قدوم تھا، انہوں نے صحیح نہیں کی تھی، ابھی انہوں نے صحیح کرنی ہے۔ جس طرح بھی آسانی ہو، جیسے بھی آسانی ہو، کوئی شخص اگر چل پھر نہیں سکتا، وہیل چیئر پہ ہے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چوتھا کام ہے جو کرنا ہے 10 تاریخ کے دن کو۔ پہلا کام جمرۃ العقبہ پہ رمی کرنا، دوسرا کام قربانی، جو حکومت ذمہ داری لے لیتی ہے تو ختم ہو گئی بات، آپ بری ہو گئے، آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ تیسرا کام بال بنوانا، بال بنوانے کے بعد آپ چاہیں تو احرام کی چادریں نہا دھو کر کے اتار لیں، اگر وہی پہنے رہنا چاہتے ہیں پہنے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ بال کی وجہ سے تکلیف ہوگی، سرور دھو لیں۔ اور چوتھا کام طواف افاضہ اور پھر صحیح، یہ ہے سارا کام جو آج کی تاریخ کا تھا۔ یہ کر لینے کے بعد جب آپ نے طواف افاضہ اور صحیح کر لی، اب احرام کی تمام پابندیاں آپ پر سے اٹھ گئیں، تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں۔ جمرۃ العقبہ پر کنکڑی مارنے کے حوالے سے میں عرض کر چکا کہ تلبیہ بند کر دینا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فجر سے پہلے یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ فجر کے بعد تقریباً 8 بجے 9 بجے کا وقت، 7 بجے کا وقت، یہ وقت ہے جب سورج نکل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی یہ کیا جا سکتا ہے رمی جمرۃ العقبہ کی۔ اور جمرۃ العقبہ پر کنکڑی مارتے ہوئے اگر مینا کو دائیں جانب رکھا جائے اور مکہ مکرمہ کو بائیں جانب رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ مینا دائیں طرف ہو، دائیں ہاتھ کی طرف ہو، اور مکہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ اگر اس کا موقع نہیں ہے کوئی بات نہیں، اور وہاں رمی کرنے کے بعد وہاں رکنا نہیں ہے۔ رمی بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کوئی دوسرا شخص رمی کر سکتا ہے، پہلے اپنی رمی کرے، پھر اس کے بعد ان بچوں کے لیے رمی کرے جو اس کے ساتھ ہیں اور نہیں آ سکتے تھے، یا اور اہلیہ ان کی نہیں آ سکتی یہاں، تو وہ اس طرح ان کے لیے بھی رمی کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے تو بہترین ہے موقع، سب کچھ کر سکیں گے،
ہر شخص خود اپنی رمی کر سکے گا انشاءاللہ۔ کچھ غلطیاں جو عام طور سے دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ مزدلفہ سے ہی کنکڑیاں بہت ساری چن لیتے ہیں، صرف 7 کنکڑیاں لینا چاہیے۔ مزدلفہ سے نہیں لیا تو مینا سے کہیں سے بھی لے لیں۔ حکومت کی طرف سے خاص طور سے کنکڑیاں بہت ساری ہر جگہ پر ہوتی ہیں، کہیں سے بھی یہ کنکڑیاں لی جا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کنکڑیوں کو دھوتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ کچھ لوگ رمی کے وقت اللہ اکبر کہنے کے بعد کہتے ہیں رغما للشیطان و رضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا۔ یہ کوئی ایسے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کہہ کے رمی کرنا، ایک ایک کنکڑی پھینکتے جانا، کنکڑی حوض میں چلی گئی رمی ہو گئی۔ اگر آپ کسی وجہ سے حوض کے اندر نہیں گئی ہے تو اس کی جگہ دوسری کنکڑی پھینک لیں۔ یہ موقع ہے کچھ مسائل بھی جان لیں۔ قران اور تمتع والوں کو قربانی تو لازماً کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکیں تو انہیں 10 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 روزے، ہے نا، تو یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 3 روزے جو رکھنے ہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یوم ترویہ سے پہلے ہی رکھ لیں، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہو۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سارا کچھ انتظام ہوگا بڑے قاعدے کا۔ قربانی اگر 10 تاریخ کو نہ کریں تو 13 ذی الحجہ غروب آفتاب سے قبل تک قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو اور 13 کو مغرب سے پہلے یہ آپ کی قربانی تو اپنے جیسے حکومت نے انتظام کیا ہوگا ویسے ہو جائے گی، آپ کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو جاننا ایسے بھی چاہیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور سے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، جو ہم پاکستان میں، انڈیا میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے بھی قربانی کر دی گئی تو یہ قربانی عید الاضحیٰ قربانی ہو جائے گی۔ اگر زیادہ کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر افراد والے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ گائے یا اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہ باتیں تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے جانور اچھا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ قربانی کی رقم صدقہ نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ بڑی ہمارے یہاں ماڈرن سوچ رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور کر دینا زیادہ بہتر ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ اور اس کی وجہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا وجہ ہے، کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی شخص جہاں بھی ہو، انڈیا، پاکستان میں یا حج کے دوران، قربانی لازماً کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو تو شاید موقع نہ ملے، بہرحال قربانی کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک و لک، یہ الفاظ ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر واضح ہے، اللہم منک و لک، اے اللہ یہ آپ کی دی ہوئی شے ہے اور یہ آپ کے لیے ہی قربان کی جا رہی ہے۔ منک و لک، یہ ہے وہ الفاظ جو کہہ کر کے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں عید الاضحیٰ کی قربانی کریں گے ان کے لیے یہ جان لینا چاہیے۔ طواف زیارہ یا طواف حج یا طواف افاضہ، جس کو یہ تینوں نام میں نے آپ سے عرض کیے، یہ 10 کو اگر کسی وجہ سے نہ کیا جا سکے تو 11 کو بھی کیا جا سکتا ہے، 11 کو کسی وجہ سے نہ کیا گیا تو 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ لوگوں کے لیے تو ایسی کوئی چیز انشاءاللہ نہیں ہوگی، آپ کے لیے تو الحمدللہ تمام آسانیاں ہوں گی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ یہ طواف عام کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بال بنوانے کے بعد، نہانے کے بعد احرام کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں، عام کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اور طواف زیارت اور صحیح کر لینے کے بعد احرام کی تمام پابندیوں سے انسان نکل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ احرام کی جو پابندی قائم رہتی ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری۔ اب
یہ کام کر لینے کے بعد منا میں ہی قیام کرنا ہے، رات منا میں ہی گزارنی ہے نا۔ 10 تاریخ ہے، مغرب کے بعد 11 تاریخ ہو جائے گی، 11 تاریخ کی رات منا میں ہی گزارنی ہے۔ اگر کسی وقت بھی آدمی آ جائے، اگر کسی وجہ سے پہنچنے میں دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن رات منا میں ہی گزارنی ہے۔ اب یہ 11 تاریخ کا دن آ گیا، اب 11 تاریخ کے دن زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھل جانے کے بعد تینوں جمروں کو اب یہاں پر پھر رمی کی جائے گی۔ تینوں جمرہ، سب سے پہلے جمرے کو، پھر دوسرے کو، اور پھر تیسرے کو جمرۃ الاکبر منا کی طرف سے شروع ہوگا۔ ویسے ہی 7 کنکڑیاں اللہ اکبر کہتے ہوئے جمرے کی طرف پھینکنا ہے، اور تینوں جمرے کو رمی کر دینے کے بعد اب کوئی شے نہیں رہ جاتی حج کے حوالے سے کہ جو حاجی کو کرنا ہے۔ یہ تینوں کے لیے ہے، یعنی افراد کے لیے بھی، قران والوں کے لیے بھی، اور تمتع والوں کے لیے بھی۔ اسی طرح اب یہ 11 کا دن گزر گیا، 12 کی رات آ گئی، 12 کی صبح کو 12 کا دن آ گیا، پھر زوال کے بعد اسی طرح پھر تینوں جمرے کو پر رمی کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ عبادت ہے، تینوں جمرے کی رمی کرنی۔ رمی کرتے وقت یہاں پر اب ذرا کیفیت مختلف ہے۔ پہلے جمرے کو رمی کریں، قبلہ رخ ہو کے دعا کریں، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ دوسرے جمرے کو رمی کریں، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں اللہ سے۔ تیسرے جمرے کو رمی کریں اور اب دعا نہیں کرنی، بس نیچے آ جائیں، وہ رمی جمرات کی جگہ سے نکل جائیں۔ یعنی پہلا جمرے کو رمی کرنے کے بعد دعا کی گئی، دوسرے جمرے کو رمی 1 بار 2 بار 3 بار زیادہ جو بھی جتنا بھی دعا کرنا چاہیں دعا کریں۔ ایک بات جو کہ آپ لوگوں کے لیے یقیناً ضروری نہیں ہے، چونکہ آپ لوگوں کو تو الحمدللہ بڑی آسانی ہوگی، اگر کوئی شخص دن میں 11 تاریخ کے دن میں اگر وہ رمی نہیں کر سکا تو 12 کی رات شروع ہو جانے کے بعد اگر وہ رمی کرتا ہے تو وہ رمی 11 کی ہی رمی شمار ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص 12 تاریخ کو رمی دن میں نہ کر سکا تو 13 کی رات شروع ہونے کے بعد اگر وہ رمی کر لے تو تینوں جمرے کی اس کی رمی شمار ہوگی۔ اسی طرح 13 کا بھی معاملہ ہے۔ منا میں رکنا ہے، 10 تاریخ کے دن گزرنے کے بعد 11 کی رات آئی، 11 کا دن آیا، وہاں رکنا ہے۔ پھر 11 کا دن گزر جانے کے بعد 12 کی رات آئی، 12 کا دن آیا، وہاں رکنا ہے۔ یہ 2 دن رکنے کے بعد کوئی شخص اگر 2 دن کے رکنے سے رکنا ہی چاہتا ہے، یہاں پر آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا انتظام ہوگا، اگر 2 دن ہی وہاں پر رکنے کا انتظام وہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ وہاں سے مغرب سے پہلے وہاں سے روانگی اختیار کر لینی ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے وہاں سے نکال لیں گے۔ اگر مغرب ہو گئی تو 13 کا رکنا لازمی ہو جائے گا، تو کوئی 2 دن وہاں پر قیام کرے منا میں حج کے بعد، یا 3 دن کرے، دونوں ہی بہتر ہیں۔ یاد رکھیں اصل چیز ان تمام اعمال میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے رکنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اللہ کی ناراضگی کا انجام جہنم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ ہے۔ ہر جگہ ہر تمام کیفیات میں اس بات کا خیال رکھیں کوئی ایسا کام نہ ہو۔ شیطان کئی بار آپ کو غصہ دلائے گا، لازماً ہوتا ہے، یا تو اور یہ آپ چلیں گے اپنے گھروں سے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، ایسے واقعات اور حادثات ہوں گے درمیان میں کہ غصہ آئے گا آپ کو، اس پر قابو پانا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پورے حج میں
کسی کی کوئی حرکت پر کسی کی کوئی حرکت پر غصہ آئے گا، یاد رکھیں قابو پانا ہے اس پر. خندہ پیشانی سے لوگوں سے بات کرنی ہے. ہاں، اللہ کو بھولنا نہیں تمام جگہوں پر. جس طرح ہدایت دی گئی ہے، جس کا ذکر میں آپ سے کر چکا، اسی طرح کرنا ہے. اب جب مینا سے نکل گئے اب 12 تاریخ کو مثال کے طور پر، اب حج کے سلسلے میں اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، اور یہ ہے طواف وداع. صرف ایک کام. جب بھی آپ نکلیں، آپ مکہ آئیں گے، آپ کو لایا جائے گا مکہ. مکہ میں آ کر کے آپ طواف کریں گے. طواف کے دوران ایک اور بات کہہ دوں، طواف کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں تک طواف کیا ہے وہاں پر طواف وہیں سے نماز میں شامل ہو جائیں، باجماعت نماز میں. اور پھر اس کے نماز کے بعد جہاں تک آپ نے طواف کیا ہے اس کے بعد شروع کریں. مثال کے طور پر 3 چکر آپ نے 3.5 چکر لگائے، تو یاد رکھیں کہ میں نے 3.5 چکر لگائے ہیں، اور مجھے اور 2.5 چکر اور 3.5 چکر اور لگانے ہیں. ٹھیک ہے، 7 چکر لگا، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. تو بہرحال تو آپ وہ طواف کریں گے، طواف وداع ہے. اس طواف کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. ہر طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھی جائے گی. اور اب آپ تمام کاموں سے، حج کے تمام جو تھے معاملات، ان سب سے آپ فارغ ہو گئے. اب آپ اپنے گھروں کا روانہ ہوں گے. یہ سارا آپ کا ہر پروگرام، جو بھی پروگرام مرتب کیا ہوگا حکومت نے، اس کے مطابق سارا کام ہوگا آپ کا. آپ کے لیے تو الحمدللہ بڑی آسانی ہے، اور آپ کے لیے بہت آسانی ہے اس بات کی کہ آپ حج بالکل صحیح طریقے سے کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق اس کی عطا فرمائے کہ آپ حج مکمل طور پر صحیح طریقے سے ایک ایک رکن، ایک ایک ارکان، ایک ایک واجبات اور ایک ایک سنت کو عمل کرتے ہوئے ادا کریں. انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو اللہ کی ذات کی بات سچی ہے، آپ حج سے ایسے ہی واپس آئیں گے جیسے ابھی ابھی آپ کی والدہ نے آپ کو دنیا میں جنا ہے. آپ کو حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں. حج کے ارکان میں شروع میں ہی بتا چکا ہوں: احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، اور بال کا منوانا یا چھوٹا کروانا. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں. حج کے واجبات، یہ باقی جتنے اعمال ہیں آپ نے کیے ہیں، یہ سب حج کے واجبات میں سے ہیں. مزدلفہ میں قیام کرنا، ہاں، اور مینہ میں قیام کرنا، رمی کرنا، یہ سب حج کے واجبات میں سے ہیں. سب کا ذکر میں نے کر دیا. اگر واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو دم دینا ہوگا. رکن میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. واجبات میں سے کچھ رہ جائے تو وہ کہیں غلطی ہو جائے تو دم دینا ہوگا. اور دم کیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جو سنتیں ہیں جس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ کر سکیں تو، نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں. جہاں جہاں بھی میں نے یہ باتیں کہیں وہ سب سنتیں. جو نہیں کر سکے کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ میں تفصیلاً تمام باتیں میں نے کر دی ہیں. اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو میں پھر عرض کروں گا کہ حج کی کتاب ضرور لے لیں، اسے ضرور پڑھیں. یہ وقت ہے ایک ایک چیز کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ آج 22 تاریخ ہے. وقت ہے ابھی آپ کے پاس، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھیں. میں تقریباً تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور الحمدللہ حج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنا آسان اس کے تمام ارکان، اس کے تمام واجبات ہیں. بس ان کو اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کا میں نے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ دوسری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں منمانی، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ بدعت ہیں، نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یاد رکھیں، بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ حج کرنے کے بعد، جیسا میں نے دیکھا ہے
حج کر کے آنے کے بعد سیدھے داتا دربار جا رہے ہیں، سب سے پہلے وہاں حاضری دے رہے ہیں. کیوں؟ کون ہے یہ داتا؟ ہم نے داتا کو الہ بنایا ہوا ہے. یاد رکھیں، یہ وہ تعلیم جو حج میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ عرفہ حج ہے، عرفہ کا وقوف، وہاں رکنا حج ہے. حج کا اصل رکن ہے الحج و عرفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ کا نام ہے. وہاں پر جو سب سے بہترین دعا بتائی گئی وہاں بھی تو یہی الفاظ ہیں. یہ بار بار ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ ہی مکمل طور پر اس پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، سب کچھ ہیں. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرو. انبیاء اور رسولوں نے قرآن پڑھیں، تمام انبیاء اور رسولوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں اللہ سے کی ہیں. آپ کی دعائیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں جیسے سنت کی دعائیں ہیں. قرآن میں دیکھیں انبیاء اور رسولوں نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں وہ اللہ سے کی ہیں. اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس سے دعا کی جائے، جس سے فریاد کی جائے، جس کے سامنے گر گڑایا جائے، جس کے سامنے رویا جائے، جس کا اعتکاف کیا جائے. کوئی ایسی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائیں، اور جن لوگوں کو بھی یہ سننے کا موقع ملا ہے تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میرے لیے دعا کریں. اور یہ دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم اور دائم رکھیں، اور صحت اور عافیت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرمائے. سب کچھ اس دعا کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی دعا اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا، پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ دعا کریں میرے لیے کہ جب تک زندگی ہے ایمان پر رہوں، اور اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں، موت ایمان کی حالت میں ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت بھی نہ آئے مگر اس حالت میں تم اللہ کے فرمانبردار ہو رہو. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرمائے. اس دن آخرت میں جس پر اللہ نے رحمت فرمایا وہی ہے جو کامیاب ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 یاد رکھیں. کامیابی کی صرف اور صرف کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے. میں اسے ایک بار آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، متقی ہو، پہلی شرط. پھر الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر کو تسلیم کرنے والے ہیں. میری نظر میں غیب قرآن کلام پاک ہے. جی ہاں، میری نظر میں اپنی بات کر رہا ہوں، کلام پاک ہے. اس لیے کہ کیا ہے کلام پاک میں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے کلام پاک میں. بس وہ کہتے ہیں جی قرآن پر ایمان ہے. کس بات پر ایمان ہے تمہیں؟ قرآن کی تو کوئی بات تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میری نظر میں غیب اللہ کی کتاب ہے. تمام باتیں جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ کی کتاب سے ہی مجھے ملتی ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں، اس چیز پر کو تسلیم کرتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن بھی ہے، اور آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن کے علاوہ بھی ہے. خود آپ نے یہ بات کہی ہے، اور وہ احادیث، صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں آپ نے تعلیمات دی ہیں، جس میں آپ نے کچھ کر کے دکھایا ہے نا. وہ سب، ان سب کو تسلیم کرنا ہے. اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ کہاں ہے؟ اسی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں ملے گا جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی احادیث میں ملے گا. اور آخری بات کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں، ماننے میں دل کے اندر کھٹ پٹ ہو سکتا ہے، لیکن یقین میں کوئی کھٹ پٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یقین ہے. جیسے ابھی دن ہے
اس بات کا یقین ہے کہ دن ہے ابھی، بلا شک و شبہ یہ ہے وہ راستہ جو کامیابی کا ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، صلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائیے گا جو آپ کی پیروی کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم یہ بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ جب جمرۃ العقبہ کو رمی کرنے کے بعد، جب اس کے بعد تلبیت رمی کرنے سے پہلے بند کر دینا ہے، اس کے رمی کرنے کے بعد جو کلمات کہے جائیں گے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ منی کے قیام کے درمیان، منی کے اور حجت وہ طواف وداع کرنے تک یہ کلمات ضرور کہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے حج کے تمام ارکان و واجبات اور سنتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی بڑے اہم دن ہیں۔ ان میں اللہ کا جتنا بھی اعمال صالح کیا جائے وہ اللہ کے ہاں پورے سال میں کیے گئے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اعمال صالحہ وہ نیک اعمال وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتا ہے، ان کا کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رکنا۔ اعمال صالحہ یہی ہے۔ اپنی مرضی سے اعمال صالحہ بنا لینا، جو آج بہت سارے ایسے کام کیے گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعمال صالحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اعمال ہیں، آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، یہ کرنا۔ اور کم سے کم 9 اس میں روزہ رکھنا بھی اعمال صالحہ ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، 9 دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، خصوصاً 9 کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 2 سال رواں سال اور 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ گناہ جو چھوٹے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ اور 10 تاریخ کو قربانی کرنا، ہر وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، یاد رکھیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو مجھے یاد آ گئیں تو میں نے کہا کہ ان کا ذکر کر دوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میرے سامنے سوال آ ہی گیا کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں وہ اعمال صالحہ، پہلا اعمال صالحہ نوٹ کریں کہ پہلی تاریخ سے لے کر قربانی تک نہ بال کٹوانا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے، جسم کے کسی حصے کا بال نہ کاٹا جائے۔ جی، یہ اللہ اعمال صالحہ، اس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ اعمال صالحہ تکبیر اور تحلیل کرنا ہے، اعمال صالحہ نوافل نمازیں پڑھنا ہے، اعمال صالحہ قرآن کی تلاوت ہے، اعمال صالحہ والدین کو کے ساتھ بیٹھنا ہے، جو ان کو وقت دیتے ہیں اس سے زیادہ وقت دیں، ہاں، پیار و محبت سے ان سے بات کریں، عزت سے بات کریں، گھر میں بھی بچوں سے وقت دیں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں۔ سب سے اچھا ہم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تیمارداری کے لیے اگر موقع ہو تو مریض کی تیمارداری کریں، اسپتال جا کر اسپتال میں مریضوں کے لیے کچھ لے کے جائیں، جاننے والوں میں جو مریض ہیں ان کی عیادت کو جائیں۔ اور میں کیا بتاؤں، اعمال صالحہ اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، اپنے دوست احباب سے ملنا، تعلقات کو درست کرنا اللہ کے لیے، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ اور تکبیر تحمید، یہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ
پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے پہلے یہ بلند آواز میں کہنا ہے نا، اور ہر وقت کہنا ہے، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، جتنا کہہ سکیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ لیکن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے، یہ صرف 9 سے لے کے 13 ذی الحجہ تک صرف نماز کے بعد ہی کہا جائے گا۔ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 13 ذی الحجہ تک، اور بس۔ اب میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً تمام باتیں کور کر دی ہیں، ان کے لیے بھی جو حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو نہیں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو دیکھ لیں، اور اگر سوال کریں کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال کر دیں گے آپ تو انشاءاللہ میں جواب بھی دے دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفل روزوں کا رکھنا اعمال صالح ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔